باب نمبر 27 اسقف یوحنا کی یورپ روانگی۔ تیمور نے دمشق سے پھر اپنا رخ بدلا، چونکہ ترکوں کے ملک میں دور تک بڑھنے سے پرہیز کیا تھا، اسی لیے واپسی بادیہ شام کی راہ سے ہوئی۔ 10,000 فوج ارض ابلیہ کے ساحل کو روانہ کی تاکہ مصر کی بھاگتی ہوئی فوج کا عکا تک تعاقب کرے۔ عکا وہی مقام ہے جسے یورپ کے صلیبی جنگاوروں نے عقری لکھا ہے اور جو زمانہ آئندہ میں نیپولین کے حق میں سنگ راہ ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ کئی ہزار جات مشرق کی طرف بغداد پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ تیمور خود جس رستے سے دمشق گیا تھا اب اسی رستے سے حلب تک واپس آیا۔ یہ زمانہ مارچ 1401 کا تھا۔ آہستہ کوچ کرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچا۔ تاتاری کتنے ہی سخت جان ہوں مگر محنت اور جفا کشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کچھ آرام ان کو بھی درکار تھا۔ چنانچہ تیمور نے ان کی تفریح کے لیے شکار کھیلنے کا حکم دیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ ہرن کے کباب شراب کے ذائقے کو تیز کر دیتے تھے۔ حلب آ کر تیمور نے زیادہ تفصیل کے ساتھ تبریز سے مراسلت کی۔ تبریز اس وقت تیموری فوجوں کا سب سے بڑا مقام اور معسکر تھا۔ امرائے لشکر جو تبریز میں متعین تھے ان کے پاس سے بھی مفصل اطلاعات موصول ہوئیں، نیز سمرقند سے کاغذات اور سیواس سے ہفتہ وار کیفیتیں جس قدر آئیں ان کو ملاحظہ کیا۔ سیواس کی خبروں پر کسی قدر زیادہ غور کیا کیونکہ یہ شہر سلطان بایزید ایلدرم کی مملکت میں داخل ہونے کا رستہ تھا اور تیمور نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ شہر سے 200 میل کے اندر اندر اپنی فوجی قوت بخوبی مجتمع رہے۔ لیکن بغداد کے محاصرے کے لیے جو 1000 جات روانہ کیے تھے ان کے سپہ سالاروں نے کچھ ایسی خبریں بھیجی کہ تیمور جنوب کی سڑک سے بغداد روانہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حاکم بغداد فرج نے جو سلطان احمد جلائر کی طرف سے مقرر تھا شہر کو تاتاری فوجیوں کے حوالے کرنے سے انکار کیا اور ان کے حملے سے اسے بچانا چاہا۔ اس زمانے میں سلطان احمد جلائر بغداد سے بھاگ کر سلطان بایزید خان کے پاس چلا گیا تھا اور فرج کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تیمور خود بغداد آئے تو اس شہر کو اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اگر وہ خود نہ آئے تو جب تک ترکی فوجیں تاتاریوں سے لڑنے نہ آ جائیں شہر کو دشمنوں سے بچایا جائے۔ تیمور فوراً سمت جنوب میں بغداد روانہ ہوا۔ محفہ میں سوار ہو کر بڑی تیزی سے منزلیں طے کیں۔ جس وقت بغداد کے سامنے آیا تو سلطان احمد کے مقرر کردہ افسران شہر کو جو شہر کے اندر تھے تیمور کے آنے کی اطلاع کی گئی۔ حاکم شہر فرج نے اپنے آقا سلطان احمد کی حکم عدولی کی اور بغداد تیمور کے حوالے نہیں کیا۔ اس کا باعث کچھ تو یہ خوف تھا کہ تیمور کے آتے ہی فوراً شہر کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا گیا تھا، اور کچھ یہ خیال ہوا کہ گرمی کی شدت پڑ رہی ہے، دجلے کی تمام وادی آگ کی بھٹی بنی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ موسم کی سختی سے تاتاری مجبور ہو کر خود ہی واپس چلے جائیں گے۔ مگر حاکم شہر کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ 40 برس سے تاتاریوں نے کسی قلعے یا شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے بغیر فتح کیے نہیں چھوڑا تھا۔ بغداد کے لوگ اس خیال میں رہے کہ شہر پناہ سنگین اور مضبوط ہے، تاتاریوں کے حملے اس پر کارگر نہ ہوں گے، مگر تیمور نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو بغداد پر قبضہ ضرور کیا جائے گا۔ تقریباً 2 برس سے فوجیں برابر لڑائیوں میں مصروف رہی تھیں، آرام کا موقع مطلق نہ ملا تھا۔ لشکر کا بڑا حصہ اس وقت تبریز میں تھا، جسے فوجیوں کا صدر مقام اس خیال سے قائم کیا تھا کہ ترکی فوجیں حملہ کرنے کے لیے آنے والی ہیں۔ تیمور اس خیال میں تھا کہ اس زمانے تک وہ تبریز تک پہنچ چکا ہوگا، مگر باوجود شدید عجلت کے جو بغداد آنے میں کی، یہ ممکن نہ ہوا کہ تیز گرمی شروع ہونے سے پہلے وہ بغداد سے فارغ ہو جاتا۔ اب جلتے اور تپتے میدان اور آدمیوں کے لیے خوراک اور جانوروں کے لیے چارے کی قلت کا سامنا ہوا۔ لیکن بغداد ان ملکوں میں داخل ہونے کا رستہ تھا جو دجلے سے متصل واقع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ضروری تھا کہ مصر سے جتنی فوجیں آئیں گی وہ بغداد ہی کو اپنا صدر مقام قرار دیں گی۔ ان وجوہ سے بغداد ایشیا میں تیمور کے دشمنوں کا سب سے آخری مستحکم شہر ہو گیا تھا۔ تیمور کو اپنے قصد میں ترمیم کرتے کیا دیر لگی تھی؟ کچھ سوچ کر 1 گھنٹے میں اپنا ارادہ بدل دیا۔
فوراً امیر زادہ شاہ رخ کے پاس قاصد اس پیغام سے دوڑایا کہ شمال سے 1,00,000 فوج لے کر مہندسوں اور قلعہ گیرہ آلات کے ساتھ بغداد میں حاضر ہو۔ ایک قشون ایشیائے کوچک کو روانہ کیا کہ ترکوں کی نقل و حرکت سے خبردار رہے۔ ایک حکم امیر زادہ محمد سلطان کو سمرقند بھیجا کہ سمرقند میں جس قدر لشکر ہے اسے لے کر مغرب کی طرف کوچ کرے۔ جس وقت شمال سے امیر زادہ شاہ رخ فوجیں لیے ہوئے بغداد آیا تو ظاہر بغداد میں تیمور نے افواج سوارہ کا معائنہ کیا۔ علم و رعایت بلند ہوئے، نکارے اور کوس بجائے گئے اور بغدادیوں کے سامنے سے 1,00,000 تاتاری فوج گزری، مگر اس کا اہل شہر پر کچھ اثر نہ ہوا اور تیمور نے اب بڑے غضب اور عتاب کی حالت میں بغداد کا محاصرہ شروع کر دیا۔ شہر کے جنوب میں دجلے پر کشتیوں کا پل ڈالا گیا تاکہ محاصرہ کرنے والے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ سکیں اور شہر سے نکلنے والوں کا دریائی راستہ بند کر سکیں۔ مضافات شہر پر حملہ کر کے اسے منہدم کر دیا اور اب یہاں تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ شہر کے گرد 12 میل کے دور میں جس قدر زمین تھی وہ حملہ آوروں کے تصور میں آ گئی۔ دور کے جنگلوں سے بڑے بڑے درخت کاٹ کر لائے گئے اور شہر کی دیوار کے قریب انہیں نصب کر کے اونچے اونچے مینارے بنائے اور ان میناروں پر قلعہ شکن آلات اس طرح رکھے گئے کہ فصیلوں پر اور شہر کے اندر سنگ باری کی جا سکے۔ اس اثناء میں نقبچیوں نے شہر پناہ کی بنیادوں کو کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں باہر والی شہر پناہ کی دیواریں نقب لگانے سے گر پڑیں، لیکن اہل شہر جہاں سے دیوار گرتی تھی اس کے پیچھے رکھنے بند کرنے کی غرض سے گچھ اور پتھر کی نئی دیوار بنا دیتے تھے اور دشمن پر آگ برسا کر ان دیواروں کی حفاظت کرتے تھے۔ تیمور کے فوجی افسروں نے درخواست کی کہ شہر پر ہر طرف سے حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اب التوا مناسب نہیں، گرمی بہت بڑھتی جاتی ہے۔ سپاہی جو تپتی زمین اور جلتی شہر پناہ کی دیواروں کے قریب کام کرتے تھے وہ اپنے جبوں اور زرہ بختر میں گرمی سے اس طرح پک رہے تھے جیسے تنور میں روٹی پکتی ہو۔ تیمور نے اس رائے کو پسند کیا اور حکم دیا کہ تمام اطراف سے یک بارگی حملہ کر کے قہر و غلبے سے شہر کے فتح کرنے کے لیے کوس و نفیر بجائے جائیں۔ اس حال میں 1 ہفتہ گزر لیا ہے۔ ارادے اور منجنیق شہر پر سنگ باری اور شہر کی دیواریں توڑنے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ 2 پہر اور تیسرے پہر جب گرمی حد سے گزرتی ہے تو سپاہی سائے میں چلے آتے ہیں، لیکن آج ٹھیک دوپہر تھی کہ تیمور نے بغیر کسی اطلاع کے یک لخت شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ وقت ایسا تھا کہ بغداد کی سپاہ جو باہر والی فصیلوں کی حفاظت کر رہی تھی گرمی کی شدت سے مجبور ہو کر اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ صرف چند پاسبان وہاں رہ گئے تھے۔ جو ہی یہ لوگ ہٹے تاتاریوں کی فوج نردبان لیے سائے سے باہر آئی اور دیواروں پر سیڑھیاں لگا کر شہر پر حملہ کر دیا۔ بغداد کے لوگ اس حملے سے ششدر رہ گئے اور تیمور کی فتح ہو گئی۔ امیر نور الدین جس نے توکتمش کے حملے کے وقت تیمور کی جان بچائی تھی دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں تیمور کا رایت جس پر ترہ اور سونے کا ہلال تھا نصب کر دیا گیا، اور اب بڑے نکارے کی آواز کے ساتھ سورن کا نعرہ بلند ہوا، اور جس قدر تاتاری فوج شہر کے اس طرف تھی شہر پر دوڑ پڑی۔ نور الدین دیوار سے شہر میں اتر گیا اور اس کے پیچھے تاتاری زرہ پوش بھی ہو لیے۔ تیسرا پہر ختم نہ ہونے پایا تھا کہ باوجود سخت گرمی کے شہر کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا، اور اب شہر کا وہ حصہ جو دجلے کے پار تھا تاتاریوں کے قہر و غضب کا نشانہ بنا۔ جو شدائد اور ظلم اس موقع پر ہوئے وہ نگفتہ بے ہیں۔ تیمور کے سپاہی اپنی مصیبت، جفاکشی اور نقصان کا خیال کر کے مجنونانہ طور پر بالکل بھوت بن کر آدمیوں کا خون بہانے میں مشغول ہو گئے۔ تاتاریوں کا مورخ لکھتا ہے کہ بغداد جسے اب تک دارالاسلام کہتے تھے آج دارالازلام ہو گیا تھا۔ حاکم بغداد فرج کشتی میں سوار ہو کر بھاگا، لیکن کنارے پر تاتاری کمانداروں نے تیروں سے ہی کشتی میں اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی لاش پانی سے کھینچ کر کنارے پر لائی گئی۔ 120 مینارے مقتولوں کے سروں کے تعمیر کیے گئے اور غالباً 90,000 جانیں اس معرکے میں تلف ہوئیں۔ تیمور نے حکم دیا کہ شہر پناہ منہدم کر دی جائے اور مسجدوں اور خانقاہوں کے سوا جس قدر عمارتیں ہیں ان میں آگ لگا دی جائے اور ان کو ڈھا دیا جائے،
اور اب دنیا کا مشہور شہر بغداد اس طرح تاریخ کے صفوں سے محو ہو جاتا ہے۔ بغداد کے ویرانے پھر آبادی ہوئی، لیکن دنیا کے معاملات میں اب اسے کسی طرح کا دخل یا اقتدار نہ رہا۔ بغداد کی تباہی کی خبر تیمور کی سلطنت میں ہر جگہ بھیجی گئی۔ سلطان بایزید ایلدرم کو بھی مطلع کیا گیا۔ بغداد کا بادشاہ سلطان احمد جلائر، جو اس وقت بغداد سے غیر حاضر تھا، طوفان کے گزر جانے کے بعد پھر اپنے پایا تخت میں چلا آیا۔ تیمور کو جب اس کی واپسی کی خبر ہوئی تو ایک رسالہ سواروں کا اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ سلطان احمد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو ایسا خوف زدہ ہوا کہ صرف ایک قمیض پہنے ہوئے دریا کے رستے شہر سے بھاگا اور سلطان بایزید ایلدرم کی پناہ اور حفاظت میں چلا آیا۔ اب تیمور لشکر کے بڑے حصے اور قلعہ گیری کے سامان اور اسباب کو چھوڑ کر کہ پیچھے سہولت سے آتا رہے گا، بہت جلد تبریز پہنچا۔ داخلے کے وقت امیر زادہ شاہ رخ اور چند امرائے فوج ساتھ تھے۔ بغداد جون 1401 میں فتح ہوا تھا اور اس کے دوسرے ہی مہینے یعنی جولائی میں تیمور صدر معسکر یعنی تبریز میں واپس آ گیا۔ تیمور کے پوتے محمد سلطان نے خراسان کی سڑک سے نیشاپور پہنچنے پر دادا کو اطلاع کی کہ وہ سمرقند سے فوجیں لے کر حاضر ہو گیا ہے۔ شاہ رخ کا لشکر بھی تبریز سے قریب تھا، غرض اب جنگ 100 سالہ کا ایک مرحلہ طے ہو گیا۔ دشمنوں کی سرحد جو قوس کی صورت رکھتی تھی، اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیمور پہنچ لیا تھا۔ 14 مہینے میں 2 بڑی اور متعدد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑیں اور اسی زمانے میں تقریباً 12 ایسے شہر جن کے گرد فصیلیں تھیں فتح کیے۔ فنون جنگ کے اعتبار سے یہ کام حیرت انگیز تھا، اور اب قبل اس کے کہ بایزید موقع پر لڑنے آئے، تیمور کی ان فتوحات نے بایزید کے معاونوں کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ موسم کی حالت اب ایسی نہ تھی کہ تیمور ترکوں سے لڑنے کے لیے حرکت کرتا۔ تاتاریوں نے بہت اطمینان خاطر سے لڑائی کو سال آئندہ پر ملتوی رکھا۔ اسی زمانے میں ایک دن امیر زادہ محمد سلطان کے کوس و نفیر اس سڑک پر سنائی دیے جو تبریز کو آئی تھی اور جہاں تیمور کا لشکر پڑا تھا۔ یہ محمد سلطان کا وہی پوتا ہے جس نے نیشاپور سے اطلاع دی تھی کہ سمرقند کی فوجوں کو لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ جب اس کی فوجیں سامنے آئیں تو تیمور کے پرانے سپہ سالار ان فوجوں کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ سمرقند کی چلی ہوئی ہزارہ جات کی فوجیں ایک نئی شان سے اس وقت سامنے آئیں۔ ہر فوج کا رایت علیحدہ رنگ کا تھا، کوئی سبز تھا، کوئی سرخ، کوئی کسی رنگ کا اور کوئی کسی رنگ کا، اور اسی طرح ہر رسالے کے سواروں کے جبے، گھوڑوں کے زین اور ساز، یہاں تک کہ ان کے قربان اور سپر سب ہم رنگ تھے۔ تیمور کے امرائے عساکر نے جو زیادہ تجربہ رکھتے تھے اور ان سپہ سالاروں میں سے جنہوں نے ہندوستان سے لے کر بحر اسود تک اور بحر اسود سے فلسطین تک اپنے گھوڑے دوڑائے تھے، جو بہادر اس وقت زندہ تھے، انہوں نے یہ تماشا خوش ہو کر نہ دیکھا بلکہ اس نئی نمود پر گودل میں رشک کرتے ہوئے بظاہر معترض ہوئے۔ اس زمانے میں تیمور نے ایک پرانی نہر کو جو کسی زمانے میں یونانیوں نے دریائے ارس سے نکالی تھی اور اب وہ مٹی سے اٹ گئی تھی، صاف کرا کر اس میں پانی جاری کرایا، اور یہاں اس نے افریقہ اور یورپ کے ان راستوں کے متعلق واقفیت پیدا کی جن سے تجارت کا مال ان ملکوں میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتا تھا۔ اسی زمانے میں تیمور نے ایک خط بادشاہ فرانس چارلس ششم کے پاس یوحنا اسقف سلطانیہ کی معرفت اظہار خوشنودی کا روانہ کیا۔ جنیوا کے گماشتے جو بہت دور دور کا سفر کیا کرتے تھے، اس شوق میں کہ اپنے حریف وینس والوں سے پہلے پہنچ کر تاتاری فاتح کو اپنے اوپر مہربان کر لیں، دربار تیمور میں حاضر ہوئے۔ ان گماشتوں نے عیسائی قیصر قسطنطنیہ کی ایک درخواست بایزید ایلدرم کے مقابلے میں مدد حاصل کرنے کی خفیہ طور پر تیمور کے سامنے پیش کی۔ اس وقت قیصر قسطنطنیہ کی قسمت بالکل سلطان بایزید کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔